السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شارز حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ٹی وی۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر آج کی نشست غوری ٹاؤن کے نام کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے غوری ٹاؤن متاثرین کے لیے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ کیا ریلیف ملنا ہے غوری ٹاؤن کے متاثرین کو، جانتے ہیں سینئر صحافی جناب شمشاد مانگر صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر جی، رمضان کا مہینہ ہے، کیا خوشخبری سننے کو آ رہی ہے جو متاثرین ہیں غوری ٹاؤن کے؟ غوری ٹاؤن کے متاثرین جو ہیں جی، آج ان کو غوری ٹاؤن کے فراڈ کی جو تاریخ ہے اس میں سب سے بڑا ریلیف آج ان کو ملا ہے۔ اس سے پہلے دیکھیں تھانہ کرال میں مقدمات درج ہوتے تھے فراڈ کے، چودھری عبد الرحمان کے خلاف 50 مقدمات کا ریکارڈ ہے موجود، اور 140 50 60 70 180 200 کے قریب SOPs جو پائپ لائن میں جو FIRs ہونا ہے۔ چودھری رمضان اس کا جو فرنٹ مین ہے، جو اس نے چپڑاسی رکھا تھا، پھر وہ ترقی کر کے اس کو اس نے فرنٹ مین بنا لیا، اس کے خلاف جو ہے 35 FIRوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے کہ پولیس کے ساتھ ملی بھگت کر کے ضمانتیں کروا لیتے تھے، یا کچھ اور واردات کی عدالت سے سٹے لے لیا۔ اس میں ایک پروفیسر ممتاز صاحب ہیں، پروفیسر مظہر صاحب ہیں، ایک پروفیسر عباسی صاحب بھی ہیں۔ ان لوگوں نے مل جل کے ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھی تھی۔ اس پہ وہ جسٹس اعجاز اسحاق صاحب جو ہیں، آج انہوں نے اس کی سماعت کی۔ اس پہ انہوں نے جو پچھلی جو تھی انہوں نے متاثرین سے کچھ ریکارڈ بھی مانگا تھا، تو متاثرین نے جو ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا، مثلا چیک باؤنس تھے وہ بھی انہوں نے ان کو بھیجے، کتنے پیسے دیے اس کا ریکارڈ بھی انہوں نے بھیجا، پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا FIR جو درج ہوئی وہ بھی انہوں نے سارا کچھ جسٹس اعجاز اسحاق صاحب کو بھیجا۔ تو آج متاثرین جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اعجاز صاحب کے سامنے پیش ہوئے، تو ان کو بتایا کہ جناب یہ سوائے فراڈ کے کچھ نہیں، اور یہ بھی چیز وہاں پہ سامنے آئی کہ یہ تو ٹوٹلی انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کا تو کوئی والی وارث نہیں سوائے یہ جو فراڈ کرنے والے چودھری عبد الرحمان اور اس کے جو کرندے ہیں، انہوں نے ٹوٹلی فراڈ کیا۔ اس کی جب سے یہ بنا یہ فراڈ ہی ہے، 2003 سے جب سے یہ سلسلہ آگے چلا ہے۔ تو آج جسٹس اعجاز اسحاق صاحب نے حکم دیا ہے کہ فوری طور پہ اس کا سارا ریکارڈ، اس کے پاس زمین کتنی ہے اور متاثرین کا ڈیٹا کتنا ہے، شاملات کی کتنی زمینوں پہ اس نے قبضہ کیا ہے چودھری عبد الرحمان اور اس کے ساتھیوں نے، پھر کتنے نالے انہوں نے حذف کیے ہیں، کتنے درخت وہاں سے کاٹے گئے ہیں، یہ سارا ریکارڈ انہوں نے مانگ لیا ہے۔ اور اس میں کون کون سا پٹواری، کون کون سا تحصیلدار جو ہے ملوث رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ متاثرین تو تھے ہی، 5000 سے زیادہ متاثرین ہیں، لیکن اب یہ جو سرکاری اہلکار جو ان کے سہولت کار تھے، پٹواری، گرداور، تحصیلدار یا جو بھی تھے، اب وہ بھی رگڑے میں آئیں گے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اعلیٰ عدلیہ ہے۔ اب پہلے مرحلے میں تو آج انہوں نے یہ حکم، جو بڑا حکم دیا، انہوں نے اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ سارا ریکارڈ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پٹواریوں کا، گرداور، تحصیلدار، جو بھی مافیا ہے، راجہ علی اکبر کے اگلے پچھلے جو بھی ورثہ ہیں، وہ اس کے چودھری عبد الرحمان کے ورث الف سے یہ تاکہ اس کے جائیدادیں کس کے نام پہ ہیں، اس نے بیرون ملک کیا جائیدادیں بنائی ہیں، اس نے کیا یہاں پہ پاکستان میں کیا کیا بنایا ہے۔ دیکھیں 8-10 ارب کا تو ہم نے ایک پلاٹ اس کا دکھایا بھی تھا نا، میکڈونلڈ کے سامنے جو ہے، F9 پارک کے سامنے بلیو ایریا میں، وہ بھی ہے۔ پھر 5-6 کروڑ کی کوٹھی ہے یہاں پہ FA2 میں، اور پھر اس نے سرگودا میں بھی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی شروع کی ہوئی ہے چودھری عبد الرحمان نے۔ اس کے علاوہ خوشاب میں ایک بڑی یونیورسٹی اس نے بنائی ہوئی ہے۔ یہاں سے سارا مال لوٹ لاٹ کے نا، اب یہ دو بڑا حکم، ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کا حکم، دوسرا اس کا سارا ریکارڈ منگوا لینا، تیسرا ایک مستند آڈٹ فرم کو فوری طور پہ اس کا آڈٹ کرنے کا کہا گیا۔ جب آڈٹ ہوگا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہے، اسپیشلی یہ جو آڈٹ فرم والا ہے، کہ آڈٹ تو کریں کہ بھائی آخر کتنا آ رہا ہے، کتنا جا رہا ہے، اور متاثرین کا پیسہ آخر گیا کہاں پہ ہے۔ دیکھیں اپنا شارع صاحب، یہ جو آج والا آرڈر ہے نا، پہلے یہ کیا کرتا تھا چودھری عبد الرحمان اور اس کے کرندے کیا کرتے تھے کہ مکا کر لیتے تھے، لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کو دھوکہ دینا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ جوڈیشل کمیشن جو بنے گا، جوڈیشل کمیشن کو کس طریقے سے دھوکہ دیں گے؟ جوڈیشل کمیشن تو بلائے گا CDA کے افسران کو بھی کہ بھائی بتائیں نا آپ کی پلاننگ کہاں تھی، DG پلاننگ کو وہ بلائے گا CDA، پھر اس کے بعد CDA جو ہمارا جو یہ جوڈیشل کمیشن ہے وہ ICT کو بلائیں گا کہ بھئی اتنا بڑا فراڈ ہوتا رہا، آپ کدھر تھے؟ پھر تھانہ کرال کی پولیس جو ہے وہ ریکارڈ سمیت وہاں پہ جائے گی، اگرچہ جو ریکارڈ پیش کیا گیا نا، جو ہم نے اپنی اسکرین پہ بھی دکھایا تھا، آج بھی ہم اپنے عوام کو دکھا رہے ہیں،
اس میں بھی دکھایا گیا ہے کہ 50 مقدمات تو وہ متاثرین نہیں پیش کرتی ہیں نا کہ جی یہ ریکارڈ ہے مستند. اب تو جو 170-80 کے قریب جو پائپ لائن میں FIR تھیں ان کا ریکارڈ بھی سارے کا سارا منگوا لیا ہے. لیکن اب میں آپ کو یہ بتا دوں, اب جب یہ آڈٹ ہوگا, جب جوڈیشل کمیشن بیٹھے گا, اس میں بڑے بڑے شرفا کے نام آئیں گے. ابھی تو سامنے چودھری عبد الرحمان ہے نا جی, بھائی چودھری عبد الرحمان اتنا اکیلا طاقتور تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ عدالتوں سے سٹے بھی لے لے, تھانہ کرال کو خاموش بھی کرتے ہیں, CDA خاموش بیٹھا رہے. جب جوڈیشل کمیشن بنے گا, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ شہر میں ایک طوفان برپا ہوگا, بڑے بڑے کلگی والے, ہاں جی, سب پہ ہاتھ ڈالے گا, سب پہ ہاتھ ڈالے گا. بھائی جان چودھری عبد الرحمان جن سیاستدانوں کو الیکشن کمپین کے لیے اشتہارات بنا کے اپنی گاڑیاں ان کو فراہم کرتا رہا ہے اور وہ اس کی سرپرستی بھی غائبانہ کرتے رہے ہیں. بھائی جان اب تو کام کھل گیا. گاڑی کا جب انجن کھولتے ہیں نا تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کتنے نٹ بولٹ ادھر ادھر سے پتہ نہیں کیا کیا پرزے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر اینڈ پہ جو مستری ہے نا آپ کو بتاتا ہے کہ یہ وہ ایک پیچ ہے جس کی وجہ سے پوری گاڑی چلتی ہے اور اس کی وجہ سے انجن جو ہے اپنی جگہ پہ کام کرتا ہے. اور وہ جو پیچ ہوتا ہے نا انجن کا, وہ اندر کہیں لگا ہوتا ہے, نظر ہی نہیں آتا, عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس گاڑی کا انجن, غوری ٹاؤن کا انجن کھل گیا میرے بھائی. اور متاثرین اتنے خوش ہیں, یقین مانیں. متاثرین کہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی ان کو ملا کچھ نہیں ہے. انہوں نے عدالت میں چیک باؤنس کی کاپیاں بھی پیش کی ہیں کہ یہ مثلا آپ کو پلاٹ دیا انہوں نے 5 مرلے کا, 10 مرلے کا, 8 لاکھ کا, 10 لاکھ کا. اس کے بدلے میں جب انہوں نے پلاٹ نہیں دیا, ان کا پریشر آیا تو اس کو چیک دے دیا, چیک باؤنس ہو گیا. انہوں نے جسٹس اسحاق صاحب کو چیک باؤنس کی کاپیاں بھی دی ہیں. اچھا ٹھیک ہے کہ یہ جناب ہمارے ساتھ فراڈ ہوا. پھر انہوں نے الاٹمنٹ جو اس کو پلاٹ کی الاٹمنٹ کی گئی, پلاٹ نہیں دیا گیا, اس کا ریکارڈ بھی پیش کیا. لیکن یہ ساری چھوٹی باتیں, 5000 جو متاثرین ہیں ان کو تو حق ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ. اور آج انہوں نے کہا ہے کہ جی رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے. ویسے ہی ہے تو بات صحیح ٹھیک ان کی. میں نے یاد ہے آپ کو, ہم نے اپنی وی لاگ میں کہا تھا, انہوں نے افطاریوں میں اجتماعی بد دعاؤں کا اہتمام کیا ان کے لیے, چودھری عبد الرحمان اینڈ کمپنی کے لیے. چودھری عبد الرحمان اتنا بڑا نوسر باز اور شوم انسان ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے. اس کے 2 چہرے ہیں, ایک چہرہ ہے لوٹنے والا, دوسرا چہرہ اس نے بنایا ہوا ہے پرہیزگاری والا. اور اس میں کوئی بندہ اس کے پاس جا کے بیٹھے گا نا, کسی کام سے بھی نہیں, تو اس کو یہ کہنا شروع کر دے گا ملک کے حالات بہت خراب ہیں, میری معیشت جو ہے, میری سب سے زیادہ ہم متاثر ہوئے ہیں. بھائی تیرے پاس کوئی بندہ جو ملنے کے لیے آیا, تیری معیشت کا چیک کرنے کے لیے آیا, تجھے پوچھنے کے لیے. چور کی داڑھی میں بندہ بولنا شروع کر دیتا ہے. بھائی اگر آپ اتنے قریب ہیں, یہ جو 2 پلاٹ ہیں, ابھی تو دیکھیں نا جوڈیشل کمیشن بنے گا, اصل میں نکلے گا کہ آخر کہاں. آپ جوڈیشل کمیشن میں وہ لوگ بھی پیش ہو گئے جو اس کے ستائے ہوئے ہیں, جن کے پاس ریکارڈ ہے. دیکھیں ہمیں بھی تو لوگوں نے ریکارڈ دیا نا. جی بالکل. اب لوگ وہاں جائیں گے جوڈیشل کمیشن میں کہ جناب اس کی یہ جائیداد ہے. اب وہ جوڈیشل کمیشن مجھے پورا یقین ہے کہ اخبار اشتہار بھی کرے گا, کہ جیسے نیب والوں نے اخبار اشتہار کیا ہوا ہے کہ ان کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ چل رہا ہے, اگر کسی کے پاس ریکارڈ ہے, کوئی متاثر ہے تو ہمارے پاس آ جائے. تو اب جوڈیشل کمیشن بھی ایسا کرے گا کہ جناب ان کے جو بھی ہے, کوئی متاثرہ شخص ہے یا کسی کے پاس غوری ٹاؤن کی لوٹی ہوئی دولت کا کوئی پروف ہے, اس کی چھپائی گئی دولت کا کوئی پروف ہے, اس کی منی لانڈر کی گئی دولت کا کوئی پروف ہے, جوڈیشل کمیشن میں آ جائے. اب جوڈیشل کمیشن ایک ایسی, آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسی بالٹی ہوگی, جس طرح نہیں وہ ایک ڈبہ ہوتا کہ کہتے ہیں کہ شکایات اس میں ڈالیں. اب جوڈیشل کمیشن کے پاس اتنی شکایات آئیں گی, اتنا ریکارڈ آئے گا کہ چودھری عبد الرحمان اور اس کے سہولتکاروں کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اور متاثرین کو بھی امید ہے, مجھے امید ہے کہ جتنا اس بندے نے دھوکہ کیا نا, لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے, لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے. عدالت کو بھی بتایا گیا کہ کئی لوگ تو اپنی جان سے ہی چلے گئے اس انتظار میں کہ یہ پلاٹ دے گا, اور کہیں ایک کو موذی مرض لگ گیا, کہیں بلڈ پریشر کا شکار ہو گئے, کسی کو کینسر ہو گیا, کسی کو شوگر ہو گئی. تو یہ سب کی بد دعائیں. لازمی بات ہے سر, جب لوگ اپنے جمع پونجی سے, کوئی پینشن سے, کوئی جو ہے نا تنخواہوں سے پیسے جوڑ کر پلاٹ خریدیں, اپنا آشیانہ بنانے کا خواب سجائیں, اور پھر اس کے ساتھ فراڈ ہو جائے, تو ڈیفینیٹلی ان کو پھر صدمہ تو بہرحال عدالت کو ہمارا سلام ہے. ناظرین, پاکستان میں ہر ادارہ ہی کام کر رہا ہے, لیکن جو خوشی کی خبر آج خصوصی طور پر غوری ٹاؤن متاثرین کو ملی ہے,
ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ عدالت اس پر اپنا فیصلہ جلد از جلد سنائے گی اور متاثرین کو خوشخبری کے ساتھ ساتھ ان کا حق بھی ملے گا۔ اس کیس کو مزید سننے کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ٹی وی۔ شاریز حسن اور سینئر صحافی شمشاد مانگر صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔